حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، بس اتنا۔ جان دینی پڑے دے دو، مال دینا پڑے دے دو، ماں باپ بھی اگر حضور کے لیے چھوڑ دینے پڑے چھوڑ دو۔ اگر آپ کو برا لگا تو مجھے معاف کرنا، لیکن یہی مذہب ہے اپنا۔ میں کوئی آپ کی خوشی کی بات نہیں کہنا چاہتا، یا جو لوگ ادھر ادھر سے بیٹھ کے سنتے ہیں ان کی بھی خوشی کی بات نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کے بعد ہمارا نبی سب کچھ ہے۔ اگر ماں باپ بھی نبی کی تائید میں ہے تو ٹھیک، اور اگر ماں باپ کو ایک طرف ماں باپ ہو جائیں ایک طرف رسول اللہ ہو جائیں تو پھر پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ مذہب یہی ہے، یہی۔ اگر آپ میں یہ ظرف نہیں ہے، یہ بھی کہہ دوں ذمہ داری سے، اگر آپ نبی کے لیے کسی کو چھوڑ نہیں سکتے تو اس کا مطلب آپ نے نبی کو چھوڑ دیا ہے، پھر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ آپ نماز پڑھتے رہیے، اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ کے دشمن کو پھر آپ نماز پڑھتے رہیے۔ نماز میں کچھ رکھا نہیں ہے جب تک نسبت مصطفیٰ اس کے ساتھ ہے۔ دیکھو ایک آسان مثال سے سمجھاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، عصا، ٹھیک، اور اس عصا کو آپ مردے کو لگاتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا، بیمار کو لگاتے تھے تو اچھا ہو جاتا۔ آپ کے ایک ساتھی نے سوچا یہ ڈنڈے میں بڑا کمال ہے، وہ چرا کے لے گیا، اور چرا کے لے کر دعویٰ کرنے لگا کہ مجھ سے علاج کرا لو، میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مجھ سے علاج کرا لو، میں بیمار کو اچھا کر سکتا ہوں۔ اتفاق سے بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا، اللہ کی شان دیکھیے، بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ملا۔ اب جب اس کو کہا گیا کہ بادشاہ کا بیٹا بیمار ہے، بالکل نزا کی کیفیت میں، بچا لو گے؟ کہا بالکل بچا لیں گے، کیونکہ وہ تو دیکھ چکا تھا نا، وہ دیکھ چکا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ڈنڈا لگا کر کے مردے زندہ کر دیے، بیمار اچھا کر دیا، کوڑیوں کو درست کر دیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اچھا کر سکتا ہوں، کہا بادشاہ کا بیٹا ہی بیمار ہے۔ تو اب تو اس کو ایسا لگا کہ پہلے ہی کسٹمر اتنا بڑا مل گیا، اس کو تو لگا کہ پہلے ہی کسٹمر اتنا بڑا مل گیا۔ وہ لے کے ڈنڈا دوڑتے پہنچا، جیسے لگایا وہ نزا کے حالت، زندہ تھا وہ لیکن بیمار تھا، نزا کے حالت، ڈنڈا لگایا مر گیا وہ۔ لوگوں نے پکڑ لیا، ظالم جھوٹے قذاب، تیرے ڈنڈے سے پہلے تو وہ زندہ تھا، تو نے ڈنڈا کیا لگایا؟ تو دعویٰ کرتا کہ زندہ کر دے گا، تو نے تو زندے کو مار دیا، پکڑ کے قید کر دیا۔ اللہ والے بڑے نیک دل ہوتے ہیں، وہ بدلہ نہیں لینا جانتے۔ اللہ والوں کی پہچان، اللہ والا اپنی ذات کا بدلہ کبھی نہیں لیتا۔ لوگ کبھی پوچھتے اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ میں نے کہا جو ذات کا بدلہ نہ لے، اندر دل میں انتقام نہ رکھے، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ حضور نے اپنی 11 بیویوں میں سے کسی ایک بیوی کو کبھی ڈانٹا تک نہیں، ڈانٹا تک نہیں۔ جن سے ایک نہیں سنبھلی، اب وہ پلٹ کر کہتے ہیں کہ مسلمان عزت کرنا نہیں جانتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر عزت کیا ہوگی کہ ڈانٹا تک نہیں۔ اور آج بھی جو ان کے نقش قدم پر ہے، دلہن بننے کے بعد بال سفید ہو گئے، پھر بھی بیوی کہتی میرے شوہر نے مجھے کبھی ڈانٹا تک نہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ نمک چکھنا بھی نبی کی سنت ہے، ذات کے لیے بیوی کو نہ ڈانٹنا یہ بھی نبی کی سنت ہے، یہ بھی تو سنت ہے۔ ہاں، میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سیریل دیکھ کر کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ مت سیکھو، رسول اللہ کی سیرت پڑھ کے بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ سیکھو، تب پتہ چلے گا۔ شاہ جہاں پاگل نہیں تھا، شاہ جہاں پاگل نہیں تھا جو تاج محل بنایا، کہیں نہ کہیں اس کو یہ محبت کے رشتے نبھانا رسول اللہ کی روایتوں سے ملا تھا۔ ورنہ لوگ تو بیچارے شاہ جہاں کو بھی گالی دیتے، حالانکہ میرے اپنے علم میں شاہ جہاں تہجد گزار آدمی تھا۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں برائی کرنے نہیں بیٹا، آپ کا امام نہیں پڑھتا ہوگا اتنی تہجد جتنے وہ پڑھتا تھا، پھر بھی وہ گالی گلوچ سن رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے آپ کو پٹی ایسی پڑھا۔ تاریخ بھی اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی نہیں پڑھتے، دوسروں نے جو مٹھو پن سے چڑھا دیا زبان پہ وہی کر رہے ہو، وہی کہہ رہے ہو۔ یہ ہے حقائق۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی ڈانٹا تک نہیں، اور اللہ والے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیتے۔ تو اس کو قید کر دیا جیل کے اندر، قید خانے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ میرا جو ساتھی تھا وہ قیدی بن گیا، چھڑانے کے لیے گئے، حالانکہ پتہ تھا کہ ڈنڈا لے کر بھاگا ہے، عصا لے کے بھاگا ہے۔
تو اس کو چھڑایا، پھر اس سے عصا لیا. عصا لگے کا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا حضرت یہ نزا میں تھا، میں نے، آپ بھی لگاتے تھے نا بیمار کو تو اچھا ہو جاتا تھا، میں نے بھی لگایا وہ تو مر گیا، تو آپ نے لگایا بسم اللہ کا زندہ ہو گیا. کہا چل. پھر فرمایا اللہ کے بندے یہ عصا میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ ہاتھ کا کمال ہے. اب بات سنیں، عصا میں نہیں کچھ ہے، کمال کس کا ہے؟ دست عیسیٰ کا. دست عیسیٰ کا کمال ہے، ڈنڈے میں کچھ نہیں رکھا ہے. وہ جو ڈنڈا لے کے بھاگا تو پریشان ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایسے ہی دنیا میں بھی کوئی نماز لے کے بھاگ رہے، کوئی روزہ لے کے بھاگ رہے، کوئی حج لے کے بھاگ رہے، کیا اسی میں سب کچھ، اسی میں جنت، اسی میں سب کچھ، اسی میں جنت؟ ارے اللہ کے بندو، اس میں کوئی کمال نہیں ہے، کمال نسبت مصطفیٰ میں ہے. جیسے عصا عیسیٰ کے ہاتھ میں آئے تو کام کرتا ہے، ویسے نماز نسبت مصطفیٰ اور وفائے مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ہو تو جنت تک لے جاتی ہے. اور اگر حضور کی نسبت کے ساتھ نہ ہو، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اگر نسبت مصطفیٰ کے ساتھ عبادت نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ حج نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ زکات نہ ہو، نسبت مصطفیٰ کے ساتھ محنت نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. اللہ کہتا ہے محنت کر کے آئیں گے، عمل کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے. قرآن حدیث اگر پڑھتا تو لوگ ذوف کی بات کرتے، بحث کے دروازے کھولتے. قرآن کی آیت ہے عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کے آئیں گے، محنت کر کے آئیں گے، پھر بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ ساتھ نہ لائے. اس لیے حضور کے ہو جاؤ، حضور کے ہو جاؤ، اور حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو، اور بتا دو دنیا کو کہ سب بات میں ہے، سب بات میں ہے، پہلے اللہ کا محبوب ہے. محمد علی جوہر نے بہت خوبصورت بات کہی تھی. مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے. اسی کا جو ہے وہ ایک شعر یہ بھی ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یہ نعت ہے پوری، اس نعت کا ایک شعر یہ بھی ہے دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے، سب کا احترام باپ کا ماں کا سب کا کرتے، لیکن میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے. حضور کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دو. وہی جو بات کر رہا تھا آخری، وہ یہ کہ صحابہ نے ایسا ہی کیا، جس کو چھوڑنا پڑا چھوڑا، پرواہ نہیں. مکہ جیسا وطن چھوڑا، مکہ جیسا وطن چھوڑا جس میں کعبہ ہے، حتیم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، محبوب سب کچھ. گھر بار چھوڑا، محبوب سب کچھ. ماں باپ چھوڑا، محبوب سب کچھ. دولت چھوڑی، محبوب سب کچھ. حتیٰ کہ دنیا چھوڑ دی، محبوب سب کچھ. جب انہوں نے دنیا چھوڑی نا محبوب کے لیے تو قرآن پکار اٹھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہ ان کے لیے قرآن نے پہلے کا، بعد میں پھر اس کا حکم عام ہے، لیکن ان کے لیے کہا. تو وہ چلیے وہ آخری بات سن لے دل کے کان سے، اگر سننا چاہتے ہیں تو ٹائم ہوا ہے، لیکن بات اس کو کر لوں گی حضور کے لیے. اور ایک بات کہتا ہوں، حضور کے لیے اگر قربانی دے کر چھوڑو گے تو جتنا تم حضور کو چاہو گے ہم حضور کو چاہتے ہیں، اس سے کروڑوں درجہ زیادہ حضور ہمیں چاہتے ہیں. پھر وہ بہت نبھاتے ہیں. ہر محبوب کے یہاں بے وفائی ہے، ہر خوبصورت کے یہاں بے وفائی ہے. میرے محبوب ایسے محبوب ہیں کہ جہاں سے میرے ذوق کے مطابق جملہ کہہ رہا ہوں، اہل علم کی نظر ہے، اہل عشق کی نظر ہے. لوگ حسن والوں سے بے وفائی کا گلہ کرتے ہیں. اگر میر تقی میر آج حیات ہوتے تو میں ان کو بٹھا کر کے کہتا کہ تیرا محبوب وہ نہ جس میں وفا ہے، نہ طرز تکلم ہے، نہ مسکرانے کی ادا ہے. کہا تھا نا میر نے، بہت باتیں کہی تھی، لیکن میں کہتا ہوں سن، اللہ کا محبوب وہ محبوب ہے جہاں صرف وفا نہیں بلکہ جہاں سے وفا نے بھی درس وفا سیکھا ہے. جہاں سے وفا نے بھی درس وفا سیکھا ہے، جہاں سے حیا نے بھی حیا کا درس لیا ہے،
جہاں حسن آ کر حسن کی معراج پاتا ہے، ہاں جہاں محبوبیت کا مقام آ کر اپنی معراج اور اپنی بلندیوں پر پہنچتا ہے، وہ محبوب ہے، اللہ کا محبوب، ان کے لیے بس دیکھو قربانی دے کر پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔